رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئیوں میں سے ایک پشین گوئی جو 100% حرف با حرف پوری ہوئی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، صحیح بخاری میں 1527 نمبر روایت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدنا عمر بن خطاب اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ چہل قدمی کرتے کرتے آپ احد پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے۔ صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا فابو بکر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان۔ چہل قدمی کرتے کرتے جب احد پہاڑ کے اوپر چڑھے تو کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی کرتا ہے، احترام بھی کرتا ہے، اور آپ سے پیار بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہیں درندے آپ سے پیار کرتے ہیں، کہیں جانور آپ سے پیار کرتے ہیں، درخت آپ کو پیار کرتے ہیں، اور پتھر وغیرہ بھی، جمادات بھی آپ سے پیار کرتے ہیں۔ تو احد پہاڑ نے محبت کی وجہ سے ہلنا شروع کر دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احد ٹھہر جا، تمہیں پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صدیق چل رہا ہے رضی اللہ عنہ، اور 2 شہید چل رہے ہیں رضی اللہ عنہما۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پشین گوئی ہے۔ آپ سرکار کا دور چلا گیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور بھی گزر چکا ہے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو سسر رسول ہیں اور دماد علی ہیں، امیر المؤمنین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، مدینہ پاک ہے اور 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، دور دور تک اسلام پھیل چکا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشین گوئی کیسے ثابت ہوئی؟ اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ ایک مرتبہ بیٹھے بیٹھے آپ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، کہنے لگی میرے ابو جی یہ کیسے تم دعائیں کرتے ہو کہ یہاں مدینہ پاک میں موت آ جائے، وہ بھی شہادت کی موت ہو، حالانکہ دشمن تو دور دور تک جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اور مجاہدین دور دور جا کے جہاد کر رہے ہیں۔ میں قربان ہو جاؤں، یہ عمر ہے جو دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کے مشورے کے مطابق ہی آسمان سے قرآن نازل کرتا۔ کیسے دعائیں قبول ہوئیں اور کیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشین گوئی پوری ہوئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں گئے، تو جو اسلام کا دشمن، صحابہ کا دشمن ابو لولو فروز مجوسی، اور جس نے آپ سے آ کے ایک بات میں مشورہ کیا تھا تو آپ نے صحیح مشورہ دیا لیکن غصہ کر کے چلا گیا، اور بعد میں پھر آیا تو آپ نے فرمایا یار مجھے ایک چکی بنا دو، تو فرمایا میں چکی ایسی بناؤں گا جو ہواؤں میں بھی چلے گی اور زمانے میں اس کی شہرت ہو جائے گی۔ تو جب اٹھ کے چلا گیا تو آپ نے پوچھا اور میرے دوستو تمہیں پتہ ہے یہ کیا کیا کہ گیا ہے؟ اس نے کہا، صحابہ کرام نے جواب دیا کہ کیا چکی ایسے بناؤں گا جو ہواؤں میں چلے گی اور زمانے میں اس کی شہرت ہوگی۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ ہر بات کی طے میں ایک بات ہوتی ہے اور سمجھنے والے اس کو سمجھ جاتے ہیں، اسی لیے تو آپ نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فہم و فراست سے ڈرا کرو، بے شک مومن اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی پشین گوئی حرف با حرف پوری ہوئی، اور ان کے بعد خلیفہ بنے دماد رسول ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، سخیوں کے سخی اور مسلمانوں کی پیاس بجانے والے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کی شہادت کا واقعہ بھی رونما ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 ساتھیوں کے بارے میں شہید ہونے کی پشین گوئی کی تھی۔ تو ناظرین کی نظر میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ شہید وہ ہوتا ہے جو آخری سانس تک اسلام کے اوپر کاربند ہو، مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ وہ شہید نہیں ہوتا کہ جس نے اسلام قبول کیا ہو بعد میں چھوڑ دیا ہو، اپنے پاؤں کے اوپر بیڑیوں کے بل پھر گیا ہو، نہیں،
بلکہ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے پکے سچے مخلص ساتھی تھے کہ جو آخری سانس تک اسلام کے وفادار تھے، دین کے وفادار تھے، دین والے تھے اور مؤمنین میں سے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے رتبے عطا فرمائے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی سیرت کے اوپر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ تو زیادہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔